بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء کرام، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروا سکتا ہے۔ سبھی خاموش تھے کہ دربار میں بیٹھا ہوا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان محمود نے شرائط پوچھی تو کہنے لگا 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچ آپ کو اپنے ذمہ لینا ہوگا۔ سلطان محمود نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا اور اس کے گھر کا خرچ بادشاہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا۔ دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا بنا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو آواز دی اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے جو یہ سب بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ اسے مرنے میں کچھ وقت لگے اور یہ ذلیل ہو کر مرے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب اور نادار کے بچے پلتے رہے ہیں، جس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانے چہرے والا بابا کہنے لگا ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام صرف گلے کاٹنا ہوتا ہے، اس لیے اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ غلطی اس کی نہیں بلکہ آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو اپنا وزیر بنایا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے پھینکا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا اور کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے ہی خاندان کا تعارف کرایا۔ یہ آپ کی غلطی تھی کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو مشورہ دیا تو سلطان محمود صاحب سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج یہ بابا جی نے میرا راز فاش کر دیا اور آج میں بھی ایک راز کھولنے لگا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں
بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر مشورہ اور فیصلہ میں وسعت ظرفی اور اعتدال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ والسلام۔